بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، چند سوالات بینگ اے جرنلسٹ۔ ایک تو وہ صحافیوں پر سخت ناراض تھے اور عدلیہ پر کہ صحافی تنقید تو کریں لیکن برائے اصلاح کریں۔ کیا مجھے بتا دیں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور 22 کروڑ عوام سب، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں میرے بھائی، چاہے نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، یا کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے، صحافی کوئی بھی ایک جماعت ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مولانا فضل الرحمان کی ہو، اس کا ترجمان نہیں ہوتا، اس کا ورکر نہیں ہوتا، وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈال کر اس کی چھان بین کر کے عوام تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ چلو وزیر اعظم صاحب، آپ صحافت سے نالاں ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ فیک نیوز یقیناً غلط ہے۔ فیک نیوز کا سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے، صحافیوں کو سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہونا چاہیے، یہ بات ہو گئی۔ جو فیک بیانات دیتے ہیں عوام سے کہ میں آ کے 3 مہینے میں تقدیر بدل دوں گا، جو نواز شریف 1991 میں کہتے تھے، 91 میں، کہ مجھے 1 سال حکومت ملی تو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کا ایک لوٹا ہوا پیسہ نہیں کھایا۔ زرداری کہتے ہیں میں نے ایک پیسہ کرپشن نہیں کی۔ شہباز شریف کہتے ہیں مجھے لوٹا ہوا، میرے پر 1 پیسے کی کرپشن ہو جائے تو میں گردن کٹوا دوں گا، جبکہ آپ ان دونوں کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں۔ ایک بیان یہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں میرے پاس ایک کرپشن کا ہو، ایک طرف شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری میں گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ۔ ایک طرف آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا نواز شریف دھرتی کے نسور ہیں، اگر میں نے اس کو معاف کیا تو اب اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے اگر اس کا ساتھ دیا۔ یہ بھی بیانات ٹی وی پہ چلے، کیا اس کو آپ فیک نیوز کہیں گے کہ فیک بیان؟ اور آپ نے خود کہا کہ کاف لیگ ڈاکو ہے، آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ بیانات یہ بھی صحافیوں کے کھاتے میں ڈالیں گے یا سیاستدانوں کے، کہ فیک بیان دینا، لوگوں کو امید دلانا، لوگوں سے جھوٹ بولنا بھی جال سازی ہے۔ لوگوں کی امیدیں بننا اور پھر اس کی امیدوں کو توڑ دینا بھی جال سازی ہے۔ مجھے بتا دیں یہ جو آپ نے فرمایا تھا مدینے کی ریاست بناؤں گا، کیا مدینے کی ریاست کی طرف کون کون سے اقدامات آپ نے کیے؟ مدینے کی ریاست میں تو جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہے۔ مدینے کی ریاست میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے تن پہ جو کرتا ہے اس پہ دعا، تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ آپ نے 3.5 سال میں مان لیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر مبینہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیس ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی ایک کے خلاف کا ثابت نہیں کر سکے۔ کیا پچھلے 3.5 سال میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان صاحب آپ اس چیز کا حلف دے سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی سیاستدان ہیں، آپ کے اتحادی اور آپ کے، وہ سارے ایماندار ہیں؟ اگر وہ سارے ایماندار نہیں تو انہوں نے آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کہ میری بیٹی بھی کرتی، تو اگر آپ کے ساتھی کہیں کرتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں لاتعداد مبینہ شکایات ہیں، آپ کی وفاقی وزراء کے خلاف لاتعداد مبینہ شکایات ہیں، خود آپ نے رنگ روڈ کی کرپشن کا انکشاف کیا، لیکن آپ نے کسی ایک بندے کو گرفتار نہیں کیا، اپنے ساتھیوں کو معلم جپا کیس میں چھوڑ دیا۔ گندم سکینڈل ہوا اور خود میں نے مانا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں، آپ ایماندار ہوں گے، آپ نے گندم والے کتنے لوگوں کو سزا دلی، چینی سکینڈل میں کتنی سزا دی، ایل ایم جی سکینڈل میں کتنی سزا دی۔ آپ خود کہتے ہیں پاکستان میں قبضہ گروپ ہے، کتنے قبضہ گروپوں کو آپ نے 3.5 سال میں سزا دی؟ ان سب کے نام بتائیں، ہم حلفاً کہتے ہیں جیسی آپ کے اچھے ہر کام لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب آپ چلے گئے عمران خان صاحب، تو پھر جو مبینہ طور پر آپ جن کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں، آپ فراڈی انہیں کہتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ آپ نبی پاک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، میرے پاس دنیا کی ہر خامیاں، برائیاں ہیں، غلیظ ترین آدمی میں، پر آپ کے کہنے پہ ایک برائی چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ لوگ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے پیارے محبوب، وہ تو کہہ رہا تھا میں یہ برائیاں کرتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے گا تو آہستہ آہستہ ساری برائی چھوٹ جائے گی۔ صرف آپ بتا دیں آپ نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کس کے کہنے پہ بنایا؟ صرف یہ بنا دیں کہ 2018 کے الیکشن فیئر ہوئے تھے کہ نہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں حلفاً کہے کرپشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ میرٹ پہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ آپ کے وزراء اور وزیر پیسے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے۔
ایز اے وزیر اعظم آپ کو نہیں پتا تو آپ انٹیلیجنس اور ذرائع سے کنفرم کر لیں۔ عمران خان صاحب، لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ امیدیں تھیں لوگوں سے، آپ سے عام شہری زندگی میں جب بھی کسی نے بھی کسی کو ووٹ نہیں دیا، اس کا کسی بھی سیاسی تعلق نہیں تھا، انہوں نے آپ کو امید سمجھی۔ آپ یقین کریں کہ آپ تک حقائق چھپائے جا رہے ہیں، آپ تک فیکٹس نہیں لائے جا رہے، آپ کو ون سائیڈڈ پکچر دکھائی جا رہی ہے، آپ کو جھوٹ دکھایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے سچ سمجھیں، سچ جانیں۔ آپ نے کہا مدینے کی ریاست، سود چل رہا ہے پورا ملک، سود پہ چل رہا ہے، سود پہ۔ تو سود کو اللہ نے کہا ہے نبی کہہ دے کہ میری سود خوروں سے کھلی جنگ ہے۔ کرپشن پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ نے خصوصاً کہا کہ جی جوڈیشلی فیصلہ نہیں کرتی اور صحافت سائڈ ہے۔ آپ کے متحد جو ہیں ڈی سی، پولیس، انتظامیہ، ایف پی آر، انکم ٹیکس، وابڈا، ریلوے، پی آئی اے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ان سب میں پہلے کی نسبت بے پناہ کرپشن بڑھی ہے۔ آپ نے کس کس کو سزا دی؟ چلے عدلیہ نہیں فیصلے کرتی، میں نے مان لیا، اس میں واقعی طاقتور بچ جاتے ہیں بڑے بڑے، لیکن جو آپ کے متحد ہیں ادارے، میں نے پھر بتا دہراتا ہوں آپ کو، وابڈا، پولیس، چیف سیکرٹری 7 آپ بدل چکے، آئی جی بدل چکے، آج بھی تھانے بک رہے ہیں۔ پٹواری، ایک پٹواری کی فراڈ 3 نسلیں لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ کسٹم میں پہلے سے زیادہ چوری ہو گئی ہے، رشوت ہو گئی ہے، ریونیو میں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، زکوٰۃ اشر میں ہو رہی ہے، جعلی میڈیسن بک رہی ہیں، ایجوکیشن کے پیسے کھائے جا رہے ہیں۔ چلے صحافت بھی بری مان لیا اور عدلیہ بھی نہیں کرتی، لیکن آپ کے متحد جتنے ادارے ہیں، آپ سے مراد نہیں کہ آپ یقیناً قابل احترام ہیں، اور میں آپ کا پرانا وزیر اعظم صاحب احترام کرتا ہوں، آپ جانتے ہیں اس کو، عمران خان صاحب، لیکن وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے متحد جتنے ادارے ہیں، کسی ایک میں بھی بہتری آئی ہو، اگر وہ بہتری نہیں آئی تو آپ نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پروٹوکول انجوائے کرنا خالی حاکم وقت کا نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہو کے وہ کام نہیں کر سکے جو آپ کر سکتے، جس کے لیے آپ نے 22 سال جدوجہد کی، جس کے لیے آپ نے اتحادی 2018 میں الیکشن جیت کے جو اپنے بدترین مخالف تھے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کی ذات کے مطابق جو آپ کہتے رہے ہیں، ان میں سے کوئی لفظ آج میرا نہیں ہے۔ آپ کہتے تھے قاتل لیگر ایم کیو کے خلاف آپ مقدمے درج کرانے گئے، آپ نے ان سب کچھ بنا کے وزیر اعظم بنے، اور بھی آپ کی بہت ساری مدد ہوئی گیا بھی، اور یہ آپ کو پتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت میں کچھ نہیں کر سکتا، سڑکوں پہ آ کے زیادہ خطرناک ہوگا۔ بھائی حکومت میں تو آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ جرائم پیشہ کو اس کے جرم کی دے سکتے ہیں، قانون کے خلاف سخت ترین سزائیں دے کے لوٹا ہوا مال واپس لے سکتے ہیں۔ اپوزیشن میں تو آپ احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اب بھی پی ڈی ایم اور اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے نا، آپ کے خلاف وہ اعتماد نہیں لا سکتی جب طاقتور حلقوں کے اشارے ان کو نہ ہوں۔ اگر اپوزیشن جماعتیں جب پی ڈی ایم بنی، جس میں 11 جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمن دیگر، وہ نہیں آپ کے ساتھ بگاڑ سکے، تو آپ یہ کیا بگاڑیں گے اب اکیلے اکیلے؟ لیکن حیرت والی بات ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم بے بس ہوں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہوں گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے موقع دے، میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ آپ کے پاس کھربوں روپے کا فنڈ ہے، آپ تعلیم بہتر کر سکتے ہیں، ہر گھر تک پہنچا سکتے ہیں، آپ ایمان، رائٹ مین فار رائٹ جاب، اچھے افسر لگا کے لوگوں کی کرپشن سے 90% نجات دلا سکتے ہیں، لیکن وہ کرپٹ نہیں، ایماندار افسر لگانے ہوں گے۔ 3 خاندان پنجاب میں اس وقت کرپشن کے پہاڑ بنا کے اربوں روپے بنا رہے ہیں، ان کی انکوائری کرائیں۔ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو تو میں معافی مانگ لوں گا، سچ ہو تو اس کے خلاف کارروائی کر دیجیے گا۔ آپ ایک ایک اچھا کام بتاتے رہے، ہم تعریف کرتے رہے۔ وجیہ الدین، جس کی دنیا جہاں میں، آپ ریٹائرڈ جج، چیف جج وجیہ الدین صاحب، آپ کو تعریف کرتے، آپ خود کرتے تھے، میں نہیں کرتا تھا، آپ نے ان کو بھی جماعت سے نکال دیا۔ اس کے بعد جہانگیر ترین کے جہازوں پر آپ سیر کرتے تھے، وہ اچھے ہوں گے، آپ کے بہت قریب تھے، اربوں روپے انہوں نے لگائے، اربوں روپے، کروڑوں نہیں۔ علیم، آپ نے ان کو بھی سائڈ پہ کر دیا۔ اور ایک خاتون تھی، مدر آف پی ٹی آئی کہلاتی تھی محترمہ، مجھے میرے ذہن سے نام نکل گیا، آپ نے ان کو بھی نکال دیا، وہ ساری عمر آپ کی فنڈنگ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔